نبی پاک کے اصحابی، ان کے بارے میں لکھا ہے مکہ معظمہ میں بہت رنگ رنگ کے لوگ تھے، ان میں ایک ایسے شخص تھا جس کے بارے میں مشہورت اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم نے اس کی مثال کوئی شخص نہیں دیکھا۔ پورے مکے والے جانتے ہیں، مکے سے باہر والے جانتے ہیں، یہ شخص اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی مثال تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہر وقت ماں کی رضا میں لگا ہوا ہے، ماں کی خوشنودی میں لگا ہوا ہے، ماں کسی کام سے روک دے رک جاتا ہے، حکم دیتے تو کرنے لگتا ہے۔ جب انہیں رسول پاک نے دعوت دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ تو نبی پاک کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقے جاؤں قربان جاؤں، یہ تو چہرہ ایسا ہے، اس چہرے سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور ماں ایک ایک کو تبلیغ کر رہی ہے، یہ جو محمد ہے جادوگر، اس کے دین کو قبول نہ کر لینا۔ ماں کا حال ہی ہے۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول پاک پر وہ ایمان لے آیا ہے، کہا بیٹے میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ کہا ماں جی میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان لے آیا ہوں۔ کہا اچھا، کہا ابھی کھڑے کھڑے میرے گھر سے نکل جا۔ اسے پتا تھا یہ ماں میری جدائی کے جانتی تھی، ماں یہ میرا بچہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ پلٹ کے پوچھا نکل جاؤں کہ نکل جا۔ پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھا، گھر سے نکل گئے اور نبی پاک کی خدمت میں چلے گئے، وہاں بیٹھ کے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا۔ اصحاب صبح میں شامل ہو گئے، صبح شام اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، خدا کا دین آگے پھیلا رہے ہیں۔ دن رات نبی پاک کے در پہ بیٹھے ہیں، کوئی لقمہ کھانے کو مل گیا تو مل گیا، نہیں تو بھوکے ہی سو گئے، کپڑا پہننے کو مل گیا تو پہن لیا، نہیں تو ستر ڈھام کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آرام نہیں ہے، کوئی کھانے کا آرام نہیں ہے، رہنے کا آرام نہیں ہے، لیکن رسول پاک کی زیارت سے سب خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اور بالکل سچی بھوک ہڑتال کافروں والی کہ مروں گی۔ تیسرے دن ہی سانس بند ہونا شروع ہو گیا، نبض ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی، یقین ہو گیا مرے گی۔ ماں نے کہا ایک بار جا کے میرے بچے کو بتا دو کہ ماں مر رہی ہے، آ کے دیکھ لے، اگر تو نے اس کی بات نہیں مانی تو مر جائے گی۔ اطلاع ملی، چلے گئے، دیکھا تو ماں آخری سانسوں میں کمزور نحیف ضعیف ہو چکی ہے، کھایا نہیں پیا نہیں۔ قریب بیٹھ کے کہتے ماں ایک بات کروں؟ کہا کر۔ کہا میری بات سن لے، مر جاؤں گی نہیں تو رسول پاک کو چھوڑ کے واپس اپنے دین پہ آ جا۔ کہا ماں سن، اللہ کی قسم تیری 100 جانیں ہوں، ماں سن اللہ کی قسم تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے تو میرے سامنے مرے، وہ قبول ہے، خدا کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ استقامت، یہ پختگی، نبی پاک کا تعلق، اللہ کی نسبت، یہ توحید پر عمل کرنا، اتنا تو مؤثر ثابت ہوا۔ ماں کہتی ہے جس نے میرا بچہ چھین لیا وہ ذات کیسی ہوگی، وہ نبی کیسا ہوگا، وہ رسول کیسا ہوگا، یہ میرا بچہ ایک لمحہ میرے بغیر گزار نہیں سکتا، یہ کون سی ذات ہے جس نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ کہا بیٹے مجھے اپنا نبی تو دکھا۔
ساتھ لے کے اللہ کے محبوب کے پاس چلے گئے. جیسی نبی پاک کے چہرے پہ نگاہ پڑی، پہلے اسی عورت نے، اسی ماں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا. جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اندر کی آنکھیں کھل گئیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. خدا کی قسم کتابیں پڑھے لکھا ہے یہ ماں پھر ایسی خدا کے محبوب سے نسبت محبت تعلق جڑا. کہتی تھی روئے زمین پر اگر مجھے محبوب ترین ذات ہے تو خدا کے محبوب کی ذات ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اے مومن، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جب تک میری محبت ماں باپ اولاد بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو جائے تم میں کوئی مومن نہیں ہے.